بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت بل قومی اسمبلی اور سینیٹ سے متفقہ طور پر پاس ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں وہ قانون کا حصہ بن کر رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بل کسی مذہب کے خلاف نہیں، کسی فرقے کے خلاف نہیں، یہ بل صرف اور صرف گستاخوں کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے اپنے مذہب کی بنیاد ہی گستاخی پہ رکھی ہے، اس میں قصور ہمارا تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بل میں صحابہ کے ناموس کا تذکرہ بھی ہے اور اہل بیت کے ناموس کا تذکرہ بھی ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ جس طرح پرندے کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پر کے ساتھ وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا، ہمارے ایمان کو دو پروں کی ضرورت ہے، ایک پر محبت صحابہ اور ایک پر محبت اہل بیت۔ جن لوگوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ صرف اور صرف ناموس صحابہ کو رد کرتے، بلکہ ناموس اہل بیت کو بھی انہوں نے رد کر لیا۔ یہ مسترد کر کے ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کو یکسر مسترد کر کے انہوں نے عملاً یہ بتا دیا ہے کہ ان کا تعلق جس طرح صحابہ سے نہیں، اسی طرح اہل بیت سے بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی ہمیں زبردستی منوایا جا رہا ہے۔ بھئی کس نے تمہیں زبردستی منوایا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ صحابہ کے تذکرے تو قرآن میں ہیں، تمہیں اتنا کہا جا رہا ہے اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اپنی زبان نہ کھولے۔ یہاں پر کچھ ان کے دھوکے ہیں، میں مختصراً بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ لوگوں کے دلوں میں یہ شکوک شبہات ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی صحابہ کو اگر برا بھلا کہنا اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کو اتنی بڑی سزا ہے، تو فلاں صحابی نے فلاں صحابی کو برا بھلا کہا تو وہاں فتویٰ کیوں نہیں لگتا، وہاں یہ سزا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو سمجھیے یہ ان کا ایک زبردست دھوکہ ہے۔ مقام بدلنے سے فتویٰ بدلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں سے پکڑا، سر کے بالوں سے پکڑا، داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ اب یہ عمل آج اگر کوئی کرے نہیں، صرف زبان سے کہے تو اس کا ایمان نہیں بچتا، اور یہی کام حضرت موسیٰ نے کیا ہے، وہاں فتویٰ نہیں لگتا۔ تو مقام بدلنے سے فتویٰ بدل جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک دھوکہ ان کا اور بھی ہے، اپنے لوگ انہوں نے میڈیا پر بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو داڑھی ٹوپی پگڑی اہل سنت کی طرح وہ اپنی گفتگو میں 2-4 دفعہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور پھر وہ صحابہ پر اعتراض کر کے اور عوام کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ صحابی تو وہ ہیں جو اہل سنت بھی نہیں مانتے۔ یہ بات ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اہل سنت کسی ٹوپی کا نام نہیں ہے، اہل سنت کسی دستار پگڑی جبے اور داڑھی کا نام نہیں ہے۔ اہل سنت قرآن اور سنت سے مستنبط عقائد پر چلنے والوں کا نام اہل سنت ہے۔ اگر کوئی داڑھی ٹوپی پگڑی والا میڈیا پہ بیٹھ کر اصحاب رسول پر اعتراضات کرے اور بے شک ہر منٹ کے بعد اپنے آپ کو سنی بھی کہے، آپ سمجھ لیجئے وہ پکا لانتی اور شیطان ہے، وہ اہل سنت ہو سکتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوں کے حوالے سے کچھ ستونگڑے میدان میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں آؤ، جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ہم تو 38 سالوں سے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، تم سپریم کورٹ میں آؤ تو صحیح، یہ بل تو اور ہے، تمہارا ایمان بھی وہاں ثابت نہیں ہو سکے گا۔ ہم تو اس بل کے انتظار میں ہیں، اس دن کے اور قائد محترم کے اعلان اور پیغام اور حکم کے منتظر ہیں۔
آپ اگر قائد محترم آج ہی اعلان کریں تو ایک ہی سفر میں اسلام آباد پہنچنے کے لیے تیار ہو؟ اسلام آباد پہنچنے کے لیے تیار ہو؟ اگر قائد محترم ہمیں حکم کر دیں ہم ایک ہی سفر میں انشاءاللہ اپنا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دیں گے، اور ہم اس ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ امن جو ہے صحابہ کے ناموس کے تحفظ میں مضمر ہے، انشاءاللہ یہ قانون بن کر رہے گا۔ اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن کسی کتے کو صحابہ پہ بھونکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔